محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ڈسکا شہر سے اور ارد گرد گاؤں سے کافی ساتھی دوست و احباب تشریف لائے ہیں، ورسالکے سے، اسی طرح ویرو والا سے، مندرہ والا سے، دیگر قریبی بمبا والا سے جو گاؤں ہیں، ماشاءاللہ کافی ساتھی تشریف لائے ہیں۔ ہم تمام دوست و احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں محترم جناب حافظ عابد الہی ظہیر صاحب سے گزارش کروں گا وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ محترم جناب حافظ محمد اسلم ربانی صاحب وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ اسی طرح ہمارے جتنے بھی مہمان ہیں، محترم جناب مولانا محمد منیر طاہر صاحب، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، یہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، جامع ابو بکر میں یہ آئے اور طلباء کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ہماری آج کی محفل کے مہمان خصوصی محترم جناب قاری احسان اللہ صاحب وہ تشریف لا چکے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا استاذی المکرم واجب الاحترام محترم جناب حضرت مولانا محمد طیب محمدی صاحب، خطیب اعظم سیالکوٹ آپ گجرانوالا، وہ آئیں اور آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم جناب محمد طیب محمدی صاحب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. سامعین محترم، مجھے قاری عبدالوحید صاحب نے کہا ہے کہ آپ عظمت قرآن پہ کچھ بیان کریں، کیونکہ آج ان کی اس حوالے سے تقسیم اسناد بھی ہے۔ تو جو موسم گزر رہا ہے وہ صحابہ کرام کی عظمت اور ان کی رفت کا ہے کہ ہر طرف ان پاک باز لوگوں کی عظمت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو میں یہ چیز بیان کرنا چاہتا ہوں، اگر قرآن کی عظمت بیان کریں تو صحابہ کی عظمت بھی بیان ہوتی ہے، اور اگر صحابہ کی عظمت کو بیان کریں تو بذات خود قرآن کی عظمت بیان ہوتی ہے۔ آسمان سے تورات بھی نازل ہوئی ہے، انجیل بھی نازل ہوئی ہے، زبور بھی نازل ہوئی ہے، لیکن کسی بھی آسمانی کتاب کے نزول کے وقت اس کو ماننے والے ایسے نہیں آئے جیسے ماننے والے قرآن
کہ نزول کے وقت آئے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک نزول قرآن کا زمانہ نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس کو ماننے والے زمین پر کون ہیں؟ ان کو صحابہ کہتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور یہ واحد ایک ایسا زمانہ ہے کہ جب آسمان سے قرآن اترتا تھا اس وقت اس کے احکام پر زمین کی پشت پر اگر کوئی عمل کر رہا تھا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام تھے۔ قرآن بند کتاب ہے، صحابہ قرآن کی عملی تفسیر تھے جنہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ اسی لیے صحابہ کے متعلق قرآن ایک اصول یہ بیان کرتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر ساری دنیا والے اس طرح ایمان لائیں جس طرح نبی کے یارو تم ایمان لائے ہو تب یہ ہدایت یافتہ بنیں گے، اور اگر یہ اس طرح ایمان نہ لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو یہ بڑی دور کی مخالفت میں، بڑی دور کی بدبختی میں گر چکے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ آیت صحابہ کرام کے ایمان کے متعلق، ان کی عظمت کے متعلق ایک اصولی آیت ہے جس میں یہ اصول بیان ہوا ہے کہ تیرا ہدایت یافتہ ہونا بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے ایمان پر موقوف ہے۔ اگر تم ان جیسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت یافتہ بنو گے۔ اہل کائنات نے ایمان لانا تھا، اللہ نے قرآن اتارا ہے، اترا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس قرآن پر عمل کرنا کس نے تھا؟ کیسے کرنا تھا؟ پوری دنیا والوں کو اللہ نے قرآن پر عمل کے لیے نمونہ دکھایا ہے تو صحابہ کا دکھایا ہے۔ صحابہ کا ایمان ایک مثالی ایمان ہے۔ آپ دیکھیں قرآن اترا، آسمان سے قرآن اترتا تھا، زمین پہ ہلچل مچ جاتی تھی۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ۔ تم اپنے نفسوں کی باتوں کو چھپاؤ یا اس کو ظاہر کرو، اللہ تمہارا محاسبہ کرے گا۔ جب یہ آیتیں آسمان سے اتری، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے صحابہ کو سنائی۔ صحابہ کرام نے جب یہ آیتیں سنی تو پریشان ہو گئے، رونے لگ گئے، اور نبی علیہ السلام کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہم کو نماز کا حکم دیا، ہم نے نمازیں پڑھی، آپ نے روزے کا حکم دیا، ہم نے روزے رکھے، آپ نے جہاد کا حکم دیا، ہم نے جہاد کیا، اب آپ ہم کو ایک ایسا عمل بتا رہے ہیں جو ہماری بس سے، ہماری طاقت سے بالا تر ہے، ہم کس طرح عمل کریں؟ سینے کے اندر بات آ جائے وہ تو آ ہی جاتی ہے، اس پر کنٹرول کیسے کریں؟ آپ نے قرآن سنایا ہے کہ سینے کی باتوں کو چھپاؤ یا ان کو ظاہر کرو، اللہ محاسبہ تمہارا کرے گا۔ ہم نفسوں کی باتوں پہ کنٹرول کس طرح کرے؟ محاسبہ ہو گیا تو ہم مارے گے، ہمارا محاسبہ ہو گیا تو بچے گا کوئی بھی نہ۔ کون ہے جو نفسوں کی باتوں پہ کنٹرول کرے؟ جب قرآن آسمان سے اترا، سوال صحابہ نے کیا ہے، قرآن اتر رہا ہے، زمین پہ ہلچل مچ رہی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا، ان کو اطمینان نہیں دلایا، بلکہ ڈانٹ دیا۔
اور کہا تم بھی یہود و نصارہ کی طرح کرنے لگے ہو، جب حکم دیا جاتا وہ مانتے نہیں تھے، عمل نہیں کرتے تھے، اعتراض کرتے۔ تمہیں جو کہا جا رہا ہے تم اسے قبول کرو، تمہیں جو کہا جا رہا ہے تمہارا کام ہے سن لینا اور مان لینا، اعتراض کرنا تمہارا کام نہیں ہے۔ صحابہ تمہارے ایمان پہ قربان جائیں، تمہاری صداقت پہ قربان جائیں۔ صحابہ کا ایمان ویسے تو مثالی نہیں ہے، اللہ نے مثالی ایمان کیوں بنایا؟ اس لیے کہ صحابہ کی سمجھ میں کوئی بات آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہہ دیا جو آسمان سے اترا ہے قبول کرو۔ صحابہ نے اسی وقت کہہ دیا سمعنا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، بس ہمارے پروردگار تو ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے، ہم نے تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات کی، لاجک نہیں سمجھایا، فلسفہ اللہ کے نبی نے نہیں سمجھایا کہ دیکھو نفس کی بات کا مطلب یہ ہے، سینے میں آنے والی بات کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں، خود آئیں تو پھر مواخذہ نہیں ہے، خود لے کر آؤ تو نہیں، کوئی چیز نہیں سمجھائی۔ بس کہا جو قرآن اترا ہے اسے قبول کرو، صحابہ تمہارے ایمان پہ قربان جائیں۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا جو اترا ہے قبول کرو، انہوں نے کہہ دیا سمعنا وَأَطَعْنَا، سمعنا وَأَطَعْنَا۔ عقل میں بات آئی ہے کہ نہیں آئی؟ بس سمعنا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ یہ جملے کس نے بولے؟ صحابہ کرام نے بولے ہیں جملے۔ جماعت کے بزرگ عالم دین تشریف لے آئے ہیں، الحمدللہ بڑی بابرکت مجلس ہے، اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے۔ علماء کے ساتھ بیٹھنا یہ بہت بڑی سعادت ہے، اتنی سعادت تو وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھنے میں نہیں جتنی اہل قرآن کے ساتھ بیٹھنے کی سعادت ہے۔ اللہ علماء کا ساتھ نصیب فرمائے۔ یہ جملے صحابہ نے بولے تھے۔ اللہ کو آسمان پر صحابہ کا اور نبی کا ایمان بڑا پسند آیا۔ اب قرآن اترا ہے، یہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر صرف انہی کا ترجمہ کر دوں عظمت قرآن بھی بیان ہو جائے گی، عظمت صحابہ بھی بیان ہو جائے گی۔ کیسے؟ آسمان سے قرآن اترا ہے نفس کی بات پر، کنٹرول کرو یا انہیں ظاہر کرو، دونوں صورتوں میں اللہ تمہارا محاسبہ کرے گا۔ صحابہ کو بات سمجھ میں نہیں آئی، انہوں نے سمعنا وَأَطَعْنَا کہہ دیا، نبی نے بھی بات سمجھائی نہیں، صرف ڈانٹ دیا۔ نبی علیہ السلام نے بھی کوئی فلسفہ کوئی حکمت نہیں سمجھائی، صرف یہ کہہ دیا ہے جو قرآن اترا ہے قبول کرو۔ صحابہ کرام نے قبول کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صحابہ کرام کی یہ بات کتنی پسند آئی؟ آسمان سے اب قرآن اترا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لائے اس چیز کے ساتھ جو ان کی طرف اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہے۔ رسول ایمان لائے، سب سے پہلے رسول کا ایمان مثالی ایمان ہے، رسول پر جو اترا رسول نے قبول کیا، رسول ایمان لے کر آئے، اور اس کے بعد صحابہ کو بتایا، قرآن کہتا ہے والمؤمنون، سارے مومن ایمان لائے۔ جب قرآن اتر رہا تھا مجھے بتاؤ اس وقت مومن کون تھے؟ اللہ کی قسم صحابہ کے سوا کوئی نہیں تھا۔ قرآن کے نزول کے زمانے میں جو مومن ہے وہ صحابی ہے۔ جب قرآن اتر رہا تھا جو مان رہے تھے وہ صحابہ بن رہے تھے۔ قرآن نے کس طرح ایک لڑی میں دیکھو کس طرح موتی پڑو دیے ہیں۔ رسول ایمان لائے، والمؤمنون، سارے مومن بھی ایمان لائے۔ پھر ایک ہی لفظ میں ایک حرف کے اندر کہوں گا، نبی کو اور صحابہ کو قرآن نے جوڑ دیا۔ سارا زمانہ بھی زور لگا دے صحابہ کو نبی سے جدا نہیں کر سکتے، قرآن نے ایک ہی لفظ میں دونوں کو بند کر دیا۔ کلن کلن آمن باللہ، سب کے سب، کلن سب کے سب کون ہے؟ نبی بھی اور صحابہ بھی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کلن کلن، نبی بھی ایمان لائے صحابہ بھی ایمان لائے۔ کلن آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔
اور اگلے جملے صحابہ زبان سے بولتے ہیں، اللہ قرآن بنا رہا ہے۔ صحابہ نے کہا نفسوں کی بات پر جو کنٹرول سے باہر ہے ہم اس پہ کنٹرول کیسے کریں؟ بس اللہ کے نبی نے کہا تم سمعنا و اطعنا کہہ دو۔ صحابہ نے جو جملے زمین پر بولے تھے آسمان والے نے نازل کر دیے، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ یہ قرآن کے جملے کس نے بولے؟ صحابہ زمین پر بولے، آسمان والا آسمان سے قرآن نازل کر دے، قیامت تک صحابہ کی منہ سے نکلنے والے جملے قرآن بن کر سورۃ بقرہ میں چمکتے رہیں گے۔ اب صحابہ کا سوال کیا تھا؟ صحابہ کا سوال یہ تھا کہ نفس کے اندر جو بات آتی ہے ہم اس پہ کنٹرول نہیں کر سکتے، ہماری طاقت سے ماورا ہے۔ اللہ نے صحابہ کے سوال کا جواب دے دیا۔ آخری دو آیتیں سورۃ بقرہ کی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بھی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف ہی نہیں دیتے۔ تم پریشان ہو گئے تھے، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے وہ ہے نفس کے لیے جو اس نے کسب کیا اور اس کو گناہ بھی اسی کا جو اس نے کسب کیا۔ آگے ایک دعا بتائی، او مسجد کے اندر آنے والوں، جامعہ ابی بکر میں بیٹھنے والوں، اللہ کی قسم میں دعوے سے کہتا ہوں رب کو پکارا کرو۔ اللہ کے سوا کوئی تیری حاجت کو، تیری مشکل کو دور نہیں کر سکتا، اور قرآن کی دعائیں پکارا کرو۔ تیری اپنی دعا میں اتنی فصاحت اور بلاغت نہیں ہے جتنی فصاحت اور بلاغت رب کے قرآن میں ہے۔ کوئی دعا بھی جو ہے نا وہ ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے کی جائے اور پوری نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طاقت میں نہ ہو کہ تیری بندے کی دعا کو قبول ہی نہ کرے۔ اتنی بلاغت ہے قرآن کے اندر، اتنی فصاحت ہے۔ کوئی غلام کسی آقا کو کہہ دے کہ میں مجھ سے غلطی ہو جائے تو معاف کرے، آقا کہتا ٹھیک ہے، پھر غلام کہے کہ جان بوجھ کر کروں تب بھی کچھ نہ کہے، مالک کہتا ہے نہیں، اب تو جان بوجھ کے کرے گا نا تو پھر تیری چھٹی ہے، تجھے مار پڑے گی، سزا ملے گی۔ آسمان والا خود ایک دعا بتا رہا ہے، بتانے والا بھی خود ہے، اور دعا بھی کتنی شاندار ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ دعا کیا کرو اے ہمارے پروردگار ہمارا مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا جان بوجھ کر خطا کر جائیں۔ جان بوجھ کر خطا ہو جائے تو تب بھی ہمارا مواخذہ نہ کر، اور غلطی ہو جائے تو تب بھی ہمارا مواخذہ نہ کر۔ صحابہ نے کہا تھا نفسوں کی بات پہ محاسبہ ہوا تو ہم سب کی گرفت ہو گئی، بچے گا کوئی نہیں۔ اللہ نے دعا بڑی پیاری بتا دی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ جان بوجھ کر غلطی کریں، جان بوجھ کر بھی غلطی کریں، اللہ تو ہمارا تب بھی مواخذہ نہ کر، غلطی ہو جائے تب بھی ہمارا مواخذہ نہ کر۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ ایک مسئلہ چلتے چلتے حل کر جاؤں، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کو پکارنا ہو تو وسیلے کی ضرورت ہے، مثالیں دیتے ہیں، بڑے کو ملنا ہو تو چھوٹوں کی ضرورت ہے، اوپر چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کو پکارنا ہو وسیلہ پڑھ ہی نہیں سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہے جو کہتے ہیں نا اللہ کو پکارتا وقت وسیلہ ڈالنا ضروری ہے، وہ یہ لکھ کر دے دیں، فتویٰ دیں، بولیں تقریروں میں، لوگوں اللہم کہنا حرام ہے، لوگوں ربنا کہنا حرام ہے۔ کہو ربنا ڈائریکٹ اللہ کو پکار ہے، اللہم ڈائریکٹ اللہ کو پکار ہے، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار۔ کس کو پکار رہے ہو؟ ڈائریکٹ اللہ کو۔ کہہ دو اللہ کو پکارنے کے لیے وسیلہ ضروری ہے، جس طرح بڑے کو ملنے کے لیے چپراسی کو ملنا پڑتا ہے، بڑا نہیں سنتا، پہلے ملازم کو ملنا پڑتا ہے۔ تو الفاظ کھول کر بول اور کہہ دے، ربنا کہنا حرام ہے، اللہم کہنا ہی حرام ہے، لوگوں کو قرآن کی حدیث کی دعاؤں سے دور کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم ہے تیری زبان سے جب لفظ نکلے گا مشکل کے وقت میں اللہ ہی نکلے گا۔ اللہ کو پکارتے وقت وسیلہ آ ہی نہیں سکتا۔
بہرحال یہ ایک الگ مضمون ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. یا اللہ جس طرح پہلے لوگوں پہ تو نے بوجھ ڈالا ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈال. بنی اسرائیل نے بچڑا پوجا، اللہ نے کہا قتل کرو ایک دوسرے کو. اوے اگر تم نے گھوڑا پوجا ہے تو اندر اندر معافی مانگ دو، قتل نہ بھی کرو، میرا رب معاف کر دے گا معاف. انہوں نے تو بچڑا پوجا تھا نا، سامنے رکھ کے پوجا تھا بس، اور کچھ نہیں کیا نا. ہم نے تو اوپر نیچے سے بھی بڑا کچھ کیا ہے. وہ توحید مل گئی ہے پھر بھی ہر جانور کے نیچے جا رہے ہو. تمہیں کہا تھا الحی القیوم کو پکارو. بہرحال یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے نا. اے اللہ پہلی قوموں پہ جس طرح تو نے بوجھ ڈالے ہم پر بوجھ نہ ڈال. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. صحابہ نے کہا تھا ہمارے بس میں نہیں ہے اے اللہ، ہمارے بس میں نہیں نفسوں کی باتوں کو کنٹرول کرنا. اللہ نے دعا بتا دی. صحابہ کا سوال آسمان سے قرآن اترا ہے، دعا کرو اے ہمارے پروردگار جو ہماری طاقت میں نہیں ہے وہ بوجھ ہم پہ نہ ڈال. یہ دعا کیا کرو جو بوجھ سے باہر ہے. دو چیزیں ہیں، مسئلہ حل کر لو. ایک ہے خیال کا آنا، ایک ہے خیال کا لانا. خیال لانا یہ تیرا عمل ہے، خیال آنا اگر تو جھٹک دے گا تو معاف ہے. نماز میں کھڑا ہے اور خیال آ گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے تو کر دے، معاف ہے، تیری معافی ہے. اور اگر خیال جان بوجھ کر لائے گا اور خیال کے پیچھے پیچھے چلے گا نا تو پھر تیرا گناہ لکھا جانا شروع ہو جائے گا. ایک آدمی سکیم لگاتا ہے میں یہ اس طرح چوری کروں گا، اس طرح میں ڈکیتی کروں گا، اس طرح بے حیائی کروں گا، اس طرح میں یہ پلاننگ کروں. وہ پلاننگ کا خیال لا رہا ہے، سوچ رہا ہے، پلاننگ کر رہا ہے، اس پر اس کا مواخذہ ہوگا. اور اگر خیال آ گیا اور جھٹک دیتا ہے تو یہ اس کو معاف ہے. دعا بڑی پیاری بتائی، وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا. یہ دعا اللہ صحابہ کو بتا رہے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ ہم پر رحمت فرما. کتنی پیاری دعا ہے. بعض دفعہ آدمی بڑے سے معافی مانگتا ہے، معاف کر دو چلا جاتا ہے. بڑا بھی معاف کرتا ہے، ٹھیک ہے نا معاف کر دیا، بس معافی تک بات رہتی ہے، رحمت کوئی نہیں ہوتی، عنایت کوئی نہیں ہوتی. اللہ دعائیں بتا رہے ہیں، دعا اس طرح مانگو وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا. اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحمت فرما. معافی بھی کر دے اور رحمت بھی فرما. انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے. قرآن نے کیا بتایا ہے؟ مولا اللہ ہے، مولا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور مولا نہیں. علی مولا نہ کہ انت مولانا، اللہ پروردگار ہے، اللہ ہی ہمارا مولا ہے. کوئی آدمی قبرستان سے گزر رہا ہو، چیز اٹھائی ہو سائیکل پہ، موٹر سائیکل پہ، کندھے پہ، نیچے گر جائے تو میں اور آپ گزر رہے ہوں تو کہے گا اٹھا دو، ہم اٹھا دیں گے، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی نہیں گزر رہا تو کسی قبر والے کو ٹانگے مارے، پاؤں لگائے اور کہے مردہ ہے باہر نکل کر مجھے سامان اٹھا دے، ساری دنیا کہے گی پاگل ہے، ساری دنیا کہے گی بے وقوف ہے، تیرا سامان گر گیا، قبر کو ٹانگے کیوں مار رہا ہے کہ قبر والے باہر نکل کر مجھے سامان اٹھا دے. ساری دنیا کہے گی پاگل ہے. بس ہم یہی کہہ رہے ہیں، پاگلوں والا عقیدہ چھوڑ دو. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما. یہ قرآن اترا ہے، صحابہ کے سوال پر اترا ہے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جبریل امین بیٹھے ہوئے ہیں، زوردار آواز آئی، دھماکہ ہوا بڑا زوردار. جبریل امین کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں یہ آواز کیسی ہے؟ آپ نے کہا میں نہیں جانتا یہ کیسی آواز ہے. تو جبریل امین نے کہا یہ آج آسمان سے ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور آسمان سے ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی نازل نہیں ہوا. وہ آسمان سے فرشتہ آیا، میرے پیغمبر کے سامنے بیٹھ گیا، جبریل امین بھی پاس بیٹھے ہوئے ہیں. فرشتہ آتے ہی پتہ کیا کہتا ہے؟ ابشر بنورین، دو نوروں سے خوش ہو جاؤ، تمہیں دو نوروں کی بشارت ہے، ایک سورت فاتحہ کی اور ایک سورت بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی.
یہ دو نور ہیں۔ اس فرشتے نے ایک اور بات کہی، کہنے لگے آپ سے پہلے کسی نبی کو ایسے دو نور کبھی نہیں ملے جو قرآن میں ملے ہیں۔ میں کہتا ہوں جس کے پاس سورت فاتحہ ہے، سورت بقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں، اس کو پاس نورانی علم ہے۔ بڑے نورانی علم تو لے کر بیٹھا ہوا ہے، تیرے سارے نورانی علم زیر ہے۔ جس کے پاس قرآن کے یہ دو نور ہیں اس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے، نورانی علم ہے اس کے پاس۔ ٹائم ختم ہو گیا جی، الحمدللہ۔ آپ تو زندہ ہیں نا، آپ کا ٹائم تو نہیں ختم ہوا، میرا ہی ختم ہوا ہے۔ چلو میں بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں، چلو ختم کر دینا ہے، کوئی گل نہیں۔ بیٹھے ہوئے ہو، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہمارے ایمان کو بڑھاتا رہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ علماء کرام بھی ہیں، پروگرام بھی ہے، تو وقت شارٹ ہوتا ہے، تو ما قل و دل، الحمدللہ، یعنی کہ تھوڑی جی ہونی چاہیے دی، خیر الکلامی ما قلت، تھوڑی سی ہو، یہ کہہ رہے ہیں تھوڑا سا اور بیان کرو، اور دلالت والا بھی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب آسمان سے قرآن اترتا تھا نا، صحابہ میں ہلچل مچتی، ہم میں کچھ بھی نہیں ہوتا نا۔ آسمان سے قرآن اترا، دیکھو صحابہ اکرام کی کیفیت کیسی ہو گئی۔ آسمان سے قرآن نازل ہوا، نمازوں میں صحابہ کرام قرآن سنتے، سید سبطین شاہ نقوی صاحب بڑی وہ تو کلہ دلہ ہی کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں مولانا حسین شیخو پوری سے جس نے قرآن سنا ہے وہ کہتا ہے میں نے شیخو پوری سے سنا ہے، بڑے فخر سے کہتا ہے میں نے شیخو پوری سے سنا ہے۔ عبداللہ شیخو پوری سے سنا ہے، کہتا ہے میں نے عبداللہ شیخو پوری سے سنا ہے۔ کسی نے مولانا اسماعیل سے سننا ہے، فخر سے کہتا ہے اپنے ایمان کو گرماتا ہے میں نے مولانا اسماعیل صاحب سے قرآن سنا ہے، حسین شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے، بزرگوں کے نام لے کر اپنے ایمان کو گرماتا ہے۔ یہ تو تیرے ایمان کی کیفیت ہے، میں ان کے ایمان کو داد دیتا ہوں جنہوں نے امام الانبیاء سے قرآن سنا ہے۔ سبحان اللہ، کلہ دلہ ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آسمان سے قرآن اترا، جس نے اپنے ایمان کے ساتھ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن واولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شیخو پوری رحمت اللہ علیہ عجیب آدمی تھے، قرآن پڑھتے تھے، ایک آدمی کہنے لگا لگتا یوں اتر رہا ہے۔ جنہوں نے جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی، وہ ایمان والے ہیں، ان کے لیے امن ہے، وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ جب یہ قرآن کی آیتیں اتری صحابہ کی چیخیں نکل گئی، صحابہ رو پڑے، کہنے لگے ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ ظلم تو ہو جاتا ہے نا، گھر میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، استاد ہے تو طالب علموں سے، اور اگر ٹیچر ہے تو طالب علموں سے، تاجر ہے تو لین دین میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، مالک ہے تو غلام سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ہے جس سے ظلم نہ ہوا ہو؟ پریشان ہو گئے، اگر ظلم ہو گیا ایمان کے بعد پھر تو ہم مارے گئے، نہ ہدایت یافتہ نہ امن والے، ہم تو کچھ بھی نہ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے جواب کیسے دیا؟ اللہ کی قسم ہے حدیث پڑھو، اہل حدیث ہی بن جاؤ گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا؟ اور تم نے لقمان علیہ السلام کی بات نہیں سنی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہی تھی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بیٹے شرک نہ کرنا، شرک ظلم عظیم ہے۔ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ جب صحابہ نے یہ سنا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، اب آیت کا مطلب یہ بنا جو ایمان لائے اور شرک نہیں کیا ان کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ صحابہ نے خوشی سے نعرہ لگایا، اللہ اکبر، اللہ تیری شان ہے، ہم نے شرک سے توبہ کر لی، ہم نے شرک سے توبہ کر لی، اب ہم ہدایت یافتہ بھی بن گئے، ہم امن والے بھی بن گئے ہیں۔ اللہ کی قسم اہل حدیثوں خوش ہو جاؤ، عملوں میں بڑی کوتاہی ہو سکتی ہے لیکن ہمارے عقیدے میں شرک نہیں ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، حدیث سب سے زیادہ کلہ دلہ ہے، حدیث سے چھوٹی کوئی بات نہیں ہو سکتی، دلالت والی بھی کوئی بات نہیں ہو سکتی، حدیث سے ہی ہے، اپنی تو بات نہیں نا کوئی کر رہا، ما قل و دلہ ہی ہے انشاءاللہ۔ دیکھو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا قرآن میں سب سے زیادہ امن والی آیت کون سی ہے؟ انہوں نے وہابیوں والی آیت پڑھ دی، وہ کون سی؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ شاگردوں نے پوچھا یہ امن والی آیت کیسے ہے؟ وہ کہنے لگے خوش ہو جاؤ، اللہ کہتا ہے شرک نہ ہوا تو معاف کر دوں گا۔ اللہ تیرا شکر ہے میرے عقیدے میں شرک نہیں ہے۔